الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ میرے انتہائی زیادہ مشفق اساتذہ کرام، معزز علماء کرام اور محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پہ ہر دور میں اعتراضات کر کے ان کی عزتوں کو داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پہ مختلف طرح کے الزامات لگا کے ان کی عزت کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ورثے میں سے اہل بیت کو حصہ نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ انبیاء کرام کا جو ورثہ ہوتا ہے وہ ان کے رشتہ داروں کے اندر تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ ہم وارث نہیں بنائے جاتے ہیں، ہم انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ روافض لوگ ما کو نافیہ بنا کر کہتے ہیں کہ معنی ہوگی ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ نہیں بلکہ وہ ورثے کے اندر تقسیم ہوگا۔ یہ ان کی معنی غلط ہے، کیونکہ جامع ترمذی اور ابو داؤد کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء کرام کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی اپنی کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے ہیں بلکہ وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے لا یقتسم ورثتی دینارا ولا درہما، کہ میرا ورثہ میرے رشتہ داروں کے اندر اس کو درہم اور دینار بنا کر اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ طلب کرنے آئی، ان کے باوجود بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ نہیں دیا۔ صحیح بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آ کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ورثے کے حساب سے حوالے سے اور باغ فدق کے حوالے سے مطالبہ کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کے والد محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلے کے حوالے سے پھر بعد میں کبھی بھی بات نہیں کی۔ اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئی تھی اور وفات تک انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہیں کی۔ یہ ان شخصیات پر واضح الزام ہے۔ آپ ذرا خود سوچئے، اندازہ لگائیے، پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ہو کر اور خاتون جنت ہو کر وہ دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی دھن اور دولت کے خاطر کسی مومن سے ناراض ہو جائیں اور وفات تک ان سے ناراض رہے، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے خلاف ہے۔
ان کی اپنے کتاب شرح نہج البلاغہ میں ان کے اپنے عالم ابن میثم نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 7 میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کا وہی ہے جو آپ کے والد محترم کا تھا، اور آپ کے والد محترم باغ فدق میں سے آپ کو کچھ حصہ دیا کرتے تھے اور باقی سب اللہ کے راہ میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو آپ کے والد محترم کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات پہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عہد لے لیا۔ تو تمہاری اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض نہیں بلکہ خوش تھی۔ اور یہ بھی سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی تو ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو اور دیگر ازواج مطہرات کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے ورثے میں سے حصہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ انبیاء کا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ازواج مطہرات نے یہ ارادہ کیا کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا جائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ورثے سے مطالبہ کیا جائے۔ تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، کیا آپ کو اللہ کا خوف نہیں؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہم انبیاء وارث نہیں بنائے جاتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یہ سن کر ازواج مطہرات نے اپنے ارادے کو تبدیل کر لیا۔ اور یہ بھی سن لیجئے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں باغ فدق میں سے اہل بیت کو حصہ ملتا رہا، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین کے دور میں بھی ملتا رہا۔ ان کے اپنے عالم ابن ابو الحدید شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 44 کے اندر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کو نبی علیہ السلام کے بعد حصہ دیا کرتے تھے، ان کے بعد عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایسا کیا، اور ان کے بعد یہی مال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ یہ مال اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے نہیں دیا، تو سوال بنتا ہے یہی مال سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا، پھر انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ جو جواب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگا وہی جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوگا۔ ان کی اپنے کتاب الفروع من الکافی کے اندر لکھا ہے، ان کے اپنے کتاب الشافی للمرتضیٰ کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس مال کو تقسیم کر ڈالوں جس مال کو ابو بکر صدیق نے روکا، جس مال کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا، میں اس مال کو تقسیم کر ڈالوں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔